السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں امید ہے کہ بابا جی کے تمام خلفاء و مریدین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا امت محمدیہ پہ آنے والی ان مصیبتوں، دکھوں، آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کریم جل وعلا سب کو سلامتی والی زندگی دے، ہر کسی کے گھر بار کی خیر فرمائے، کاروبار کی خیر فرمائے۔ یقیناً سیلاب کی صورتحال سے متاثر ہونے والے علاقے زیادہ تر تو بلوچستان اور تونسا سائڈ پہ ہیں، تو جہاں تک داجل، محمد پور دیوان، بستی کتب، بستی لاشاری، بستی ڈھرپا اور فاضل پور کی بات ہے تو الحمدللہ یہ سارے بخیر و عافیت سے ہیں۔ ہاں، ان کے وہ علاقے جہاں جو دریائی پانی یا دوسرا پانی جو رود کوئیوں کا پانی کہتے ہیں جس کو سیلابی نالا، جہاں جہاں سے اس کا بند ٹوٹا وہاں کی فصلیں زیر آب آئی ہیں اور ان کا نقصان ہوا ہے۔ ادروائز الحمدللہ داجل کے علاقے کے سارے لوگ ماشاءاللہ محفوظ ہیں۔ محمد پور دیوان والے محفوظ ہیں، بستی کتب والے، بستی لاشاری والے سارے ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ان کے مکانات بھی ٹھیک ہیں۔ کسی کسی کے ایسے مکانات منہدم ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ دراڑیں آ چکی ہیں، بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، وہ بارشوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو سیلاب کا جو زیادہ تر کٹاؤ تھا وہ پانی فاضل پور کی طرف تھا، اور فاضل پور میں آج بھی پانی ابھی کھڑا ہے، اور دیواروں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ 5 فٹ تک تقریباً پانی گھروں کے اندر آ چکا تھا، اور گھروں کے جتنے افراد تھے یہ سارے مختلف جگہوں پہ پھر پناہ لے چکے۔ کچھ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، کچھ خیموں میں لے کے خیموں میں وقت گزارنے لگے جیسے کسی سے بن پڑا۔ اور کافی دنوں کے بعد جب پانی نیچے ہوا تو اب ان کے مکانات سے پانی نچلی سطح پہ ہے، مکانات اوپر ہیں، لہذا مکانات اب قابل استعمال ہیں، لیکن بعض مکانات میں دراڑیں آ چکی ہیں اور ان کے منہدم ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو فاضل پور میں زیادہ تر یہ معاملات ہوئے۔ باقی داجل کے مختلف بستیوں میں جانے کا موقع ملا، خاص طور پہ ہڑند روڈ پہ۔ وہ روڈ بالکل کٹ چکا تھا، رابطہ ہڑند یکو سلیمان کی سے ان کا منقطع تھا داجل والوں کا، لیکن اب اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے وہاں پہ، تو اللہ بہتر کرے گا۔ وہاں کے علاقے میں تقریباً کوئی داجل سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کچی آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، وہ چونکہ پہاڑوں سے پانی آیا پریشر کے ساتھ، وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، ان کے مکانات گرے ہیں، تو ان کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمایا۔ حاجی سراج صاحب جو داجل میں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کے صاحبزادے اس کام میں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، اور اسی طرح وہاں کے پرنسپل طارق امان اللہ صاحب اور ایاز بھائی ماشاءاللہ یہ سارے ساتھی مل کے جو کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور لاکھوں روپے ماشاءاللہ جو ان کو لوگوں نے بھی ڈونیٹ کیے وہ سارے انہوں نے ماشاءاللہ ان سے راشن خریدا، ان لوگوں تک کھانا پہنچایا، اور نہ صرف ان کو راشن دیا بلکہ کھانا جو سر دست بھوکے تھے ان کو کھانا کھلایا۔ اور وہاں تک جانے کے لیے بعض اوقات کشتی استعمال کرنی پڑی، اور بعض اوقات اپنی گاڑیوں پہ یہ پہنچے جہاں تک گاڑی نہیں جا سکتی تھی، آگے موٹر سائیکلوں پہ انہوں نے سفر کیا، اور بڑی مشقت اور محنت اور محبت کے ساتھ انہوں نے ایسے لوگوں کی خدمت کی۔ تو ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، تقریباً میرے پاس 1,35,000 روپے کلیکٹ ہوئے تھے، وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیے، طارق امان اللہ بھائی کو بھی اور ان کو بھی دے دیے، تاکہ یہ بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ان کا طریقہ کار مجھے بہت پسند آیا کہ یہ پہلے سروے کرتے ہیں۔ سروے کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے ان بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بے شک انہیں پیدل جانا پڑے، موٹر سائیکل پہ جانا پڑے، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر یہ سروے کرتے ہیں، ان لوگوں کے مکانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہیں، ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے۔ اور یقیناً ہر جگہ پہ اگر دالوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں تو دال ایک بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس پکانے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، تو پھر وہ دال کیا کرے گا؟
تو اس طرح بہت ساری چیزوں کے مسائل آ رہے تھے، پھر انہوں نے یہ سروے شروع کیا، جس بندے کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کرنے شروع کی. کسی کو خیمہ چاہیے، کسی کو اناج چاہیے، اور کسی کو پیسے چاہیے تھے کہ جی ہمارے پاس باقی سب کچھ ہے، ہمیں پیسے چاہیے، میڈیسن چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ انہوں نے ہیلپ کی. کسی کو لباس کا مسئلہ ہے تو وہ دیا. الحمدللہ یہ ساری چیزیں ان کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے ڈونیٹ ہوئیں. تو بابا جی کی طرف سے بھی ماشاءاللہ جو بابا جی کے غلاموں نے اکٹھے کیے تھے وہ سارے پیسے الحمدللہ آپ کی امانت میں پہنچا چکا ہوں. اور اس کے بعد ابھی کچھ لوگوں نے اور بھی بھیجے، میں انشاءاللہ یہ بھی کلیکٹ کر کے تو انشاءاللہ ان کو آن لائن کروا دوں گا. تو وہاں جانے کا ایک مقصد تھا کہ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے ان معاملات کو دیکھوں اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں. تو ساری بستیوں میں الحمدللہ جانے کا موقع ملا، اور سب کو الحمدللہ کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے گفتگو کر کے گائیڈ کیا کہ شرعی اعتبار سے حالات کیا ہیں. اور یقیناً یہ جو مصیبتیں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں ہمارے اعمال کی شامت ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی تکلیفیں، یہی آزمائشیں، یہی دکھ اللہ والوں پہ بھی آتے ہیں. تو ان کا آنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے درجات بلند کیے جانے ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، نیکوں کے درجات بلند کرتے ہیں. اللہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتے ہیں، اور جو پیارے نہیں ہوتے ان پہ بھی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. لیکن جو علماء نے ڈیفائن کیا ہے، وہ علماء فرماتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر ہوں، جو غیر مسلم اور کافر ہوں، ان کے اوپر جب ان کے اعمال کی پاداش میں ان پہ جو اس طرح کا معاملہ ہوگا اسے عذاب الہی کہا جائے گا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، ذکر فکر والے، ہر نیکی کرنے والے، ان کے لیے یہ آزمائش کہلائے گی. تو جن قوموں پہ عذاب آیا وہ عذاب بعض اوقات نبیوں کی موجودگی میں بھی آیا. مدائن صالح میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور مدائن صالح وہ بستی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی امت وہاں پہ موجود تھی. اور اسی طرح اور بھی بستیاں، حضرت ہود علیہ السلام کی بستی دیکھنے کا موقع ملا، عابر بن ہود کے مزار پہ جانے کا موقع ملا، وہ مسقط سلالہ کی طرف ہے. تو یہ مدائن یہ مدینہ شریف سے 411 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقے وہ ہیں جہاں پہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی ادھر ہی تھی، ان علاقوں میں تھی، یہ سیلاب آیا تھا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مختلف علاقوں میں ابھی مطلب بہت سارے مزارات بھی ہیں منسوب کیے جاتے ہیں. یقیناً حتمی بات کوئی نہیں کر سکتا کہ کون سے نبی کس علاقے میں تھے. جو مدائن کا ذکر قرآن میں آیا تو وہ مدائن صالح اور مدائن عراق میں ایک ہے، یہ دونوں مراد ہیں. تو یہاں پہ مدائن صالح مراد ہے، تو وہ مدینہ طیبہ سے 411 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور وہاں جو میں نے دیکھا، اب آج تک ان لوگوں کی ہڈیاں نکل رہی ہیں کہ زمین سے اٹھا کے ان کو اوپر سے الٹا کر کے دے مارا تھا. تو یہ ہے وہاں پہ حالات. تو اس طرح کی قوموں پہ جو عذاب آئے نا، ان کو نیست و نابود کیا گیا. اس طرح کا عذاب کبھی بھی امت محمدیہ پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود آج بھی نہ صرف دنیا میں موجود ہے بلکہ قبر میں بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ پہ ان کی رحمت موجود ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے رب کا وعدہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرے. تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. تو اس کو عذاب کہنا مناسب نہیں ہے. آزمائش نیکوں کی بھی ہوتی ہے اور ہر بندے کی ہو سکتی ہے. کسی سے بھی اللہ امتحان لے سکتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچ لے کہ کون سے نیک عمل کرنے والے، کون سے بد عمل کرنے والے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کی ہیں کہ یہ جو علاقے ہیں وہاں پہ آج بھی آپ کو یہ دیواریں جو تصویر میں نظر آ رہی 5-5 فٹ تک جیسے باہر پانی ہے، اس طرح ان گھروں کے اندر بھی پانی تھا. یہ بیچارے گھر کے اندر نہیں رہ سکے، سارے گھروں سے باہر نکلے تھے فاضل پور والے. تو آج بھی جو مین روڈ ہے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. اس کے لیے انہوں نے وہ لوہے کا پل بنایا ہوا، عارضی طور پہ چھوٹی گاڑیاں وہاں سے گزر سکتی ہیں. تو بہرحال آگے تو کشمور اور رجحان میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تھا، وہاں تک تو ہم جا ہی نہیں سکے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو امانتیں تھیں الحمدللہ ہم نے پہنچائیں، اور مزید ہمارے ماشاءاللہ مدرسے کے طالب علموں نے کچھ بستر دیے ہیں میرے سامنے، اس وقت میرے اس کمرے میں پڑے جو باہر دربار شریف پہ ہے، تو یہ انشاءاللہ کلیکٹ کر کے مزید انشاءاللہ جو بھی جمع پونجی ہوگی انشاءاللہ وہاں تک پہنچائیں گے۔ باقی جو متاثرین ہیں جن کی آپ نے دیکھی کہ بہت ساری ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، بہت ساری ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں جن میں بہت ساری موتیں ہو چکی ہیں، اور وہ یہ علاقہ سندھ اور خاص طور پہ وہ علاقہ ہے جہاں بلوچستان میں زیادہ ریلے پانی کے گزرے، تو اللہ جل شانہ امت محمدیہ پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ سب لوگ دعا گو ہیں۔ موجودہ صورتحال اب کافی حد تک بہتر ہے، وہاں پہ اب اس طرح کی نہ بارشیں ہیں نہ اس طرح کے سیلاب کے معاملات ہیں۔ ہاں البتہ جو مکان منہدم ہو گئے ان لوگوں کے لیے بہت آزمائش ہے، کچھ مین روڈوں پہ آئے ہوئے تو لازمی بات ہے اس میں کچھ حقدار بھی ہیں، کچھ حقدار نہیں بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانوں کے ہونے کے باوجود لالچ اس قدر ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ جا کے سیلاب کے متاثرین کے لیے جو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے وہ وہاں سے اٹھا کے راشن لے آتے ہیں اپنے گھروں کے لیے، تو وہ کہتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیے کہ ہمیں مہنگائی کے اس دور میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جو بندہ حقدار نہیں ہے وہ جان بوجھ کے لے کے آ رہا ہے، حالانکہ غریبوں کا حق مار رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچھے بھلے خاندان کے لوگ موٹر سائیکلوں پہ جناب وہ راشن لے کے آ رہے ہیں، تو اسی لیے یہ داجل والے بچوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم پہلے چیک کریں گے کہ اصل بندہ کون حقدار ہے، اس تاکہ حقدار تک چیز پہنچے۔ تو یہ پہلے ایک دن سروے کرتے ہیں، ان کو ٹوکن جاری کرتے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لیتے ہیں اور ان کو فون نمبر لے کے اگلے دن پھر یہ ساری چیزیں انہی کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو ورنہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے فاضل پور کی طرف میں گیا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکثر لوگ وہ ہیں جن کو صرف یہ ایک عادت پڑ چکی ہے کہ وہ غریبوں محتاجوں کے حق میں جو آیا ہوا کھانا یا چیزیں وہ لوگ بٹور رہے ہیں اور وہ بار بار اسی کو ریسیو کر رہے ہیں۔ جو دینے والا ہوتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ حقدار کون ہے اور حقدار نہیں جو ہے وہ کون ہے، تو لہٰذا وہ بیچارہ اپنے طور پہ ٹرک وہاں پہ کھڑا کرتا ہے اور وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے نہیں پتہ کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ تو اس طرح یہ آزمائش ہے، یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اس بیچاری کی نیت کا اجر تو اللہ نے دینا، یقیناً پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اسے سامان دیا، وہ ٹرک بھر کے لے کے آیا اور یہ لوگ زبردستی اس سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ بس میں نہیں ہے کہ کچھ روک سکے، ان کو منع کر سکے۔ تو یہ منظر میں نے دیکھے وہاں پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں دے۔ ہمارے ماشاءاللہ بچے چونکہ سلجھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں۔ ڈاکٹر ذوالنورین ماشاءاللہ وہ بھی ایک علاقے میں کام کر رہے تھے، میں وہاں تک نہیں جا سکا، تو وہاں پہ میڈیسن فراہم کر رہے تھے، وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اور میں نے بہت ساری موبائل ٹیمیں دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی پک اپ لے کے وہاں پہ میڈیسن اس میں رکھ کے وہ ٹریٹمنٹ کر رہی تھی اور میڈیسن فری دے رہی تھی۔ اللہ کریم جل وعلا امت محمدیہ کے ان افراد پہ جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں یقیناً اپنا فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کا بہت بڑا اجر ہے، نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، اور خاص طور پہ حرم میں تو خاص طور پہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ مگر کسی کی جان بچانا، وہ بے شک خون دے کے بچانی پڑے، بے شک کھانا دے کے بچانی پڑے، بے شک اس کے ساتھ معاونت کر کے اس کی جان بچانی پڑے، ایسے بندے کے لیے اللہ کریم جل وعلا فرماتے من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک زندگی بچا لی گویا اس نے پوری کائنات کو بچا لیا۔ تو لاکھ کی تو بات ہی ختم ہوگی، لاکھوں نیکیاں اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ تو کروڑوں کے حساب سے انسان موجود ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتے ہیں ایک زندگی بچانے کے لیے معاونت کرنے والا شخص گویا ایسے ہے کہ اس نے میری پوری کائنات کی حفاظت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو بڑا ہی بے نیاز ہے، ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ مجھ سے ہم کلام ہونے میں وہ کون سی ایسی بات ہے جو تجھے میری ادا پسند آئی کہ تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، باقی نبیوں کو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
رب کائنات جل وعلا نے فرمایا پیارے موسیٰ تیری یہ ادا پسند ہے کہ تو بکریاں چراتا ہے، جو کوئی بکری پیچھے رہ جاتی اسے مارتا نہیں ہے، بلکہ اس چھوٹے سے بچے کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بھئی تو نے مجھے بھی تھکا دیا، خود بھی تھک گیا۔ تو جب ایک بندہ ایک جانور سے اتنا پیار کرے تو رب کائنات جل وعلا اس بندے کو اتنا قرب دے دے کہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی ہو اور اس کو ہم کلام ہونے کا شرف دے، اور یہ بھی فرمائے کہ صرف تیری یہ ادا پسند ہے کہ تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ ایک جانور سے اگر موسیٰ علیہ السلام پیار کرتے ہیں، اسے اٹھا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھئی تو نے مجھے بھی تھکا دیا، خود بھی تھک گیا، اور اسے مارتے نہیں ہیں، پیٹتے نہیں، اس کے کان نہیں کھینچتے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ جو بندہ بندوں کے کام آتا ہے اس کا اجر کتنا ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا آپ سب لوگوں کے عطیات جو آپ نے ان علاقوں میں بھیجے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو اس کا صلہ دے، اجر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ سب لوگوں کا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔